واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا لہ الخلق والامر۔ سب سے پہلے میری دعا ہے اللہ توحید کے اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے، دامیں درہمیں سخنیں اس مرکز کو آباد کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ پہلی مرتبہ اس مرکز میں حاضری کا موقع ملا، میں نے اشتہار دیکھا جس میں اس ملک کے عظیم سکالر، دانشور، اہل علم، ان کے یہاں لگاتار خطبات ہیں۔ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر طالب علم بھی آج حاضر ہو گیا، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کو ایک مشہور اور معروف حدیث سنا دیتا ہوں۔ اس حدیث کو میں 3 اجزاء میں تقسیم کر کے آپ کو سناؤں گا۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی، دلنی علی عمل یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل میں کروں تو میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ اس حصے سے کئی ایک مسائل مستنبط آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثلا جب آدمی سوال کرتا ہے نا جی، اس کے سوال سے اس کی ذہنیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے۔ صحابہ کرام کی ذہنیت کا، ان کے ہدف کا اندازہ لگانا ہو تو خالی ان سوالات کو آپ پڑھ لیں جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ پھر ہم میں سے ہر شخص، چاہے خطیب ہو یا مقتدی، اپنے ضمیر میں جھانکے کہ ہم اپنے علماء سے کیا سوال کرتے ہیں، ہمارے سوالات کا محور کیا ہوتا ہے، ہماری فکر کیا ہے،
ہمارا ہدف کیا ہے؟ دنیا ہے یا آخرت ہے؟ ہمارے سوالات میں تو یا تو نفرت کی بدبو آئے گی یا دنیا مقصود ہوگی. جبکہ صحابہ کرام کے سوالات دیکھیں. کوئی آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھتا ای الاعمال احب الی اللہ، یہ بخاری کی حدیث ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سے ہیں؟ یہ سوال ہے. اور سوال کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ تاکہ ہم یہ کام کریں. نبی علیہ السلام فرماتے ادومھا وان قل، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس عمل کو پسند کرتا ہے جو ہمیشگی والا ہو، اگرچہ مختصر ہو. ایک بندہ رات کو اٹھ کے 1 گھنٹہ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اگلی رات سو گیا، 1 رکعت بھی نہیں پڑھی. اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. 2 رکعت ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو، مستقل ہو. کوئی بھی کام ہو، قرآن کریم کا پڑھنا ہو، اشراق پڑھنی ہو، چاشت پڑھنی ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، ہمیشگی کے ساتھ کرے. اللہ کو یہ پسند ہے. کوئی صحابی نبی علیہ السلام سے پوچھتا ای الناس احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہے سوال. مقصد کیا؟ کہ ہم بھی ویسے بن جائیں. کوئی آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھتا من نجات ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول قیامت کے دن نجات کیسے ہوگی، کامیابی کیسے ہوگی؟ یہ سوالات ہیں. تو واپس آئیے. ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا دلنی علی عمل یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. دوسرا نقطہ اور وہ یہ ہے، اس شخص نے عمل معلوم کرنے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ ابو بکر صدیق کا، عمر بن خطاب کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا، عبد الرحمن بن عوف کا؟ نہیں، عمل کے لیے، عمل معلوم کرنے کے لیے انتخاب کیا محمد الرسول اللہ کا. آپ غور کریں. اس لیے وہی عمل انسان کو جنت کے قریب لے جائے گا، جہنم سے دور، جس پر مہر ہوگی محمد رسول اللہ کی. بس ختم ہو گئی بات. یہ شرط اول ہے. اس سے آگے پیچھے نہیں جانا. اب آپ الاعتصام پڑھ کے دیکھ لیں. کتاب الاعتصام، اعتصام رسالہ نہیں بولا. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے آ کر کہا کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، عمرے کے لیے آپ یہ بتائیں کہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذوالحلیفہ سے. ذوالحلیفہ جس کو آج کل آپ بیر علی بھی کہتے ہیں، آبار علی بھی کہتے ہیں، اس کا پہلا پرانا نام کیا ہے؟ ذوالحلیفہ. ذوالحلیفہ سے احرام باندھو، عمرے کی نیت کرو، چل پڑو. اس شخص نے کہا میرا خیال کچھ اور ہے. اب سوچیں، اور یہاں غور کریں، کسی شخص کا خیال
کسی شخص کی سوچ، کسی شخص کا اخلاص دین نہیں ہو سکتا. دین وہ ہے جو میرے پیغمبر کی زبان سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم. بس ختم. ہر شخص کو، چاہے وہ صحابی ہو، وہ تابعی ہو، وہ امام ہو، وہ محدث ہو، وہ فقیہ ہو، اس کے جذبات کو، اس کے اخلاص کو میرے پیغمبر کے فرمان کے آگے پیش کیا جائے گا. مطابقت ہے تو ٹھیک ہے، مخالفت ہے تو اس کو رد کر دیا جائے. ختم. امام مالک رحمہ اللہ نے پوچھا، ہاں تیری کیا سوچ ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ذوالحلیفہ سے مسجد نبوی تھوڑا پہلے ہے، 10-12 میل پہلے. میں یہیں سے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کرنا چاہتا ہوں. اس کی یہ سوچ کیوں تھی؟ اس لیے کہ ذوالحلیفہ ایک ایسی جگہ ہے جس کی کوئی فضیلت مجھے حدیث میں نہیں ملی. بس یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہیں سے احرام باندھا ہے. ختم. باقی وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت مجھے نہیں ملی، وہاں بیٹھ کر ذکر اللہ کرنے کی فضیلت مجھے نہیں ملی. اس شخص نے مسجد نبوی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی ایک فضیلت ہے. وہاں کی ایک نماز 1000 نماز کے بہتر، صحیح حدیث کے مطابق. مسجد نبوی جہاں ایک جگہ ایسی بھی ہے جس کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جگہ جنت کا باغیچہ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے. اب وہ شخص جنت کے باغیچے سے احرام باندھنا چاہتا ہے، جنت کے باغیچے سے احرام باندھنا چاہتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے بھائیوں، ائمہ کا احترام کرو، ائمہ کے منہج پر غور کرو. آپ لوگ خوش نصیب ہو، ان ائمہ کا بھی اگر منہج آج زمین کی پشت پر کسی کے پاس ہے تو وہ تم لوگ ہو. صحیح بات. اس نے کہا کہ میری خواہش تو یہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، او بھائی اپنے آپ کو فتنے سے بچا لو. کیا فرمایا؟ فتنے سے بچا لو. اس بندے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کون سا فتنہ ہے، یہ کون سا فتنہ ہے کہ میں اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لوں. امام مالک کے الفاظ جو کتاب الاعتصام میں موجود ہیں وہ یہ ہیں. فرماتے ہیں، ایو فتنۃ اعظم من ان ترى ان سبقت الى فضیلۃ کثر عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوگا؟ قربان جائیں امام مالک رحمہ اللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوگا کہ ایک فضیلت، ایک ثواب، ایک اچھا کام جو تمہیں سمجھ آ گیا، سمجھ نہیں آیا، پتہ نہیں چلا، معلوم نہیں ہوا، علم نہیں ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں سے چل کر آیا. میرے پیغمبر کا گھر مسجد نبوی کے پڑوس میں تھا، لیکن احرام باندھنے کے لیے وہاں سے جاتے تھے. یہ فتنہ ہے. وہی کام کرو جو کام میرے پیغمبر نے کیا یا کرنے کا حکم دیا. ختم. دین وہی جملہ ہے
جو میرے پیغمبر کی زبان سے ذکر کے ختم. آپ نے صحیح بخاری کی اس حدیث پر غور نہیں کیا جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. جبریل آیا میرے پیغمبر کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا, اپنے گھٹنے میرے پیغمبر کے گھٹنے کے ساتھ ملائے اور لگاتار میرے پیغمبر سے سوالات کیے. میرے پیغمبر جواب دیتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سوال کرتا رہا اسلام کے بارے, ایمان کے بارے, اسلام کے بارے, احسان کے بارے, قیامت کے بارے. جب وہ اٹھ کے چلا گیا, مسجد سے باہر چلا گیا, تو میرے پیغمبر نے فرمایا اٹھاؤ صحیح بخاری صحیح مسلم. میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اتدرون من السائل. او صحابہ, او میرے یارو, جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ ہم نہیں جانتے. فرمایا ذاک جبریل. جبریل علیہ السلام تھے. آگے کا جملہ بڑا قابل غور ہے. اتاکم لیعلمکم دینکم. یہ الفاظ بخاری اور مسلم کے ہیں, ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے ہیں. اتاکم لیعلمکم دینکم. آج جبریل تمہارے پاس آئے تھے. کن کے پاس آئے تھے؟ میرے پاس نہیں. اتاکم, تمہارے پاس آئے تھے. کیا کرنے آئے تھے؟ لیعلمکم دینکم. آج جبریل تمہارے پاس آئے تھے, تمہیں تمہارا دین بتانے آئے تھے. حضرات, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جب جبریل صحابہ کے پاس آئے, انسانی شکل میں آئے, انسانی لباس میں ملبوس ہو کر آئے, عربی زبان بولتے ہوئے آئے کیا؟ صحابہ کو ان کا دین بتانے کے لیے. تو میں کہتا ہوں جبریل نے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر صحابہ کو دین کیوں نہ بتایا؟ اسلام کیوں نہیں سمجھایا؟ ایمان کیوں نہیں بتایا؟ احسان کے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ جی ہاں, جبریل آئے تو دین سمجھانے تھے. بڑے کھڑے ہو کر جبریل اپنا تعارف بھی کراتے, میں جبریل ہوں, آدم سے لے کر ہر پیغمبر کے پاس وحی لے کر آنے والا میں جبریل ہوں. تمام آسمانی کتابوں کا میں حافظ ہوں, تمام آسمانی کتابوں کا میں عالم ہوں. میں نے آج تک اللہ کے احکام میں خیانت نہیں کی. آج تمہارے پاس آیا ہوں, تمہیں تمہارا دین بتانے آیا ہوں. اللہ کی قسم, صحابہ سن کر اس کی بات کو دین نہ سمجھتے جب تک کہ جبریل کی باتوں کی تصدیق میرے محمد مصطفیٰ نہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کیوں نہ کہوں, جب براہ راست جبریل کی بات دین نہیں ہو سکتی تو دنیا میں رہنے والا وہ کون سا شخص ہے جس کی بات کو براہ راست دین سمجھیں گے؟ نہیں, دین میرے پیغمبر کی بات ہے. ابو داؤد کی حدیث نہیں پڑھی؟ میرے پیغمبر نے ایک دن فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا. ابو داؤد کے الفاظ ہیں, او لوگو, اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے. غور کرنا, اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے. جو صاحب استطاعت ہیں وہ حج کریں. ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا, اقرا بن حابس نے. یہ کون تھا, کہاں کا تھا, اللہ نے اس کو کیسے توفیق دی؟ یہ ایک الگ چیپٹر ہے, بات لمبی ہو جائے گی.
اس نے کھڑے ہو کر کہا افی کل عامن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، کیا مالدار آدمی کو ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ اس کے ذہن میں سوال آیا کہ در حقیقت جس طرح اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے مالدار لوگوں کو، اور وہ ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مالدار پر ہر سال حج فرض ہوگا، زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی ہے، اس لیے اس نے پوچھ لیا افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار آدمیوں کو ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کا خاموش رہنا، اس میں اتنی حکمت ہے، علماء نے بڑی لمبی گفتگو کی ہے۔ آپ اہل علم سے پوچھیں پیغمبر کی خاموشی میں کتنی حکمتیں ہیں، وہ پورے خطبے کی شکل میں آپ کو وہ حکمتیں بتائیں گے۔ آپ خاموش رہے۔ جب جواب نہ ملا تو اقرا بن حابس نے پھر سوال کیا، وہی افی کل عام یا رسول اللہ، ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ خاموش۔ جب تیسری مرتبہ اقرا بن حابس نے کہا وہی سوال، اب میرے پیغمبر نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت مستطعتم۔ او لوگو، او اقرا بن حابس، میں نے تیرے سوال سن لیے تھے کہ ہر سال حج فرض ہے۔ میرے پیغمبر فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر تیرے سوال پر میری زبان سے ایک لفظ نکلتا نام، جس کا معنی ہے جی ہاں، عربی میں کہتے ہیں نام، اگر میں کہہ دیتا جی ہاں، جو ہی زبان سے جی ہاں نکلتا، ہر سال کا حج فرض ہو جاتا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے جو میرے پیغمبر کی زبان سے نکلے گا وہ دین بن جائے گا۔ اگر میں کہہ دیتا نا جی ہاں، تو ہر سال کا حج فرض ہو جاتا۔ اگر فرض ہو جاتا تو دنیا کا کوئی بھی شخص چاہے کتنا مالدار کیوں نہ ہو، ہر سال حج نہ کر سکتا۔ تو مانا میرے پیغمبر کی زبان سے نکلتا تو وہ دین بن جاتا۔ اب آپ ایک سادہ سی بات آپ پوچھے لوگوں سے، اگر بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اس امت کا سب سے بڑا امام، عالم، افضل ترین، ابو بکر صدیق بھی اگر نماز پڑھیں تو ان کی نماز کو دیکھ کر یہ کہا جائے گا ابو بکر کی یہ نماز سنت کے مطابق ہے، سنت کے، شریعت کے۔ ابو بکر صدیق نے روزہ رکھا، شریعت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق نے شادی کی سنت کے مطابق، شریعت کے، کیا کہو گے؟ نہیں سمجھ رہے، شریعت کے مطابق۔ ایک شخص ہیں، نوٹ کرو، صرف ایک شخص ہیں جس شخص کی نماز کو یا روزے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس ہستی کی نماز شریعت کے مطابق ہے، نماز شریعت کے مطابق ہے، حج شریعت کے مطابق نہیں، بلکہ کہیں گے اس شخص کی نماز بھی شریعت ہے، اس کا حج بھی شریعت ہے، روزہ بھی شریعت ہے، شریعت کے مطابق نہیں، شریعت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ۔ آپ سمجھیں، ہر ایک کا عمل آپ کہیں گے شریعت کے مطابق، میرے پیغمبر کا عمل شریعت کے مطابق نہیں، خود شریعت ہے۔ یہ ہے فرق۔
نبی اور امتی کے درمیان فرق تو کرو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میرے پیغمبر کا نکاح شریعت کے مطابق نہیں، شریعت ہے. ابوبکر صدیق کا نکاح شریعت کے مطابق ہے. واپس آئیے. اس شخص نے کہا دلنی علی عمل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے. آپ پھر اس حصے پر غور کریں. قرآن و حدیث تو ہم پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. قرآن کریم نے بار بار غور کرنے کا، تدبر کرنے کا حکم دیا ہے. ہم غور نہیں کرتے. اس نے کیا کہا؟ کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کی وجہ سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا عمل پوچھنے سے، عمل معلوم کرنے سے آدمی جنت کے قریب نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمل کرے گا نہیں. آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم سننے کے اور سنانے کے غازی ہیں، عمل کے میدان کے ہم کورے ہیں. ہم سے دین کی باتیں 2 گھنٹے سن لیں، منبر سے اترنے کے بعد ختم. عوام دینی گفتگو سننے کا جذبہ رکھتی ہے، عمل کا جذبہ نہیں. ناراض نہیں ہونا، یہ حقائق ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں. عمل میں ہم کورے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قربان جائیں. آپ علماء کرام سے پوچھیں کہ عرفات کے میدان میں جب احکام کی آخری آیت نازل ہوئی، احکام کی اس لیے کہ اس کے بعد بھی وہی آئی ہے، احکام کی آخری آیت کون سی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ احکام کی آخری آیت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. سبحان. آپ اہل علم سے پوچھیں، جب نبی علیہ السلام نے وحی کے الفاظ صحابہ کو سنائے، اللہ نے آج دین مکمل کر دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. یہ سن کر صحابہ نے کیا کہا؟ ایک جملہ ہے. آپ علماء سے پوچھیں صحابہ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ صحابہ نے سن کر کہا تم الوحی و تم العمل. اے اللہ کے نبی، اگر وحی مکمل ہو گئی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، تو اللہ کے فضل سے اس پر عمل بھی مکمل ہو گیا ہے. یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں صحابہ. دین مکمل ہو گیا ہے اور عمل بھی. سبحان اللہ. حضرات، تمام صحابہ کرام علم میں برابر نہیں تھے. کسی کے پاس دین کا علم کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. لیکن سن لیجئے، کسی بھی صحابی، چاہے وہ دیہاتی ہو یا شہری ہو، مزدور ہو یا تاجر ہو، آپ اس کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس کی سیرت کا مطالعہ کریں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو پتہ چلے گا اس کے پاس شریعت کا جتنا علم ہوگا اتنا ہی عمل ہوگا. کسی بھی صحابی کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور اس کے عمل کو
ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو، وزن کرو گے تو برابر ہے۔ آج میں اور آپ اپنے علم پر غور کریں، چھوڑیں، آپ میرا آڈٹ مت کریں، میں آپ کا آڈٹ نہیں کرتا، ہر شخص اپنا احتساب کرے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اکیلے بیٹھ کر اپنے شریعت کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے اور اپنے عمل کو دوسرے ترازو میں اور وزن کرے، فیل۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ دلنی علی عمل یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کی وجہ سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ یہ حدیث کا ایک حصہ تھا۔ آئیے دوسرے حصے کی طرف۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس شخص کو اعمال بتانا شروع کر دیے۔ یہ بخاری کے لیے سنا رہا ہوں، آپ صحیح بخاری کی۔ آپ نے نا اس شخص کو اعمال بتانا شروع کر دیے۔ وہ خاموشی کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، منہمک ہو کر میرے پیغمبر سے وہ اعمال سنتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے پیغمبر خاموش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس شخص نے کہا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ۔ اس شخص نے کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ پہ میری جان ہے، جو اعمال آپ نے بتائے ہیں نہ ان میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ یہ دوسرا حصہ ہے، بڑا قابل غور ہے۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ نہیں سمجھے، اس قسم میں بڑے بڑے اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہلانے والے، بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے اس جملے میں مار کھا گئے، فیل ہو گئے۔ اور آج مجھے پتہ نہیں کہ لاہور کا یہ کون سا علاقہ ہے، لاہور کے رہنے والوں نوٹ کر لو، جو شخص اس جملے میں اس جملے کی وضاحت کروں گا، جو شخص اس جملے میں فیل ہے وہ پوری توحید میں فیل ہے، جو توحید میں فیل ہے وہ پورے دین میں فیل ہے، جو پورے دین میں فیل ہے اس کی نہ نمازوں کا فائدہ نہ روزے کا فائدہ۔ اس دیہاتی نے، اس شخص نے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ چونکہ حدیث میں لفظ ید آیا ہے، ید کا معنی اردو میں ہوتا ہے ہاتھ۔ حضرات، قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے ید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہاتھ، ید کا لفظ اللہ کے لیے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا، آپ غور کرنا، ذرا مشکل بات ہے، آپ کا پتہ نہیں سننے کا کیا مزاج ہے، میں اس مزاج سے ہٹ کر چلو یہ سمجھ کر کہ یہ مہمان آیا ہوا ہے، احترام ضروری ہے۔ اور جمعہ کا خطبہ ہے، کہاں جائیں گے آپ؟ قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے ید کا لفظ، ہاتھ کا لفظ آیا ہے۔
ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ کس طرح ہیں ہم نہیں جانتے، اللہ کے ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، بس ہم اتنا کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ویسے ہوں گے جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔ کتنا آسان بات ہے۔ اللہ کے ہاتھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہاتھ کس طرح ہیں قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے، ایسے ہیں جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہے۔ اور اللہ کے ہاتھوں کی کیفیت کے بارے سوال کرنا بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اس لیے سنو، دین اسلام میں جب کسی سوال کی گنجائش ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ خود بھی سوال کرتا اور خود جواب دیتا۔ القاریہ مل قاریہ، اللہ نے خود سوال کیا، خود سوال کیا کہ قاریہ کیا ہے، یہ خود سوال کیا۔ پھر اللہ نے خود بتایا کہ قاریہ کیا ہے۔ قاریہ قیامت کے دن کا خود تعارف کرایا، سوال بھی خود کیا۔ اب اس سوال کی گنجائش تھی، اللہ نے خود سوال کیا، خود جواب دیا۔ دین اسلام میں بعض سوالوں کی گنجائش تھی، اللہ نے وہ سوال اور جواب پیغمبر کو بتا دیے۔ اللہ کے پیغمبر خود سوال کرتے صحابہ سے اور خود جواب دیتے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، دین اسلام میں بعض سوالوں کی گنجائش تھی، اللہ تعالیٰ صحابہ کے دلوں میں سوال ڈالتا، صحابہ سوال کرتے، میرے پیغمبر جواب دیتے۔ اللہ کے ہاتھوں والی آیتیں میرے پیغمبر پہ نازل ہوئی، نہ رب نے بتایا او لوگو میرے ہاتھ تو ہیں کیسے ہیں، نہ میرے پیغمبر کو بتایا کہ میرے ہاتھوں کی تفصیل بیان کرو، نہ اللہ نے صحابہ کے دلوں میں بات ڈالی۔ مانا اس سوال کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، جو سوال کرے گا وہ بدعتی ہے۔ دین کے ٹھیکیدار، اپنی عقل کو دین سمجھنے والے کہتے ہیں کہ جی اگر ہم ید کا معنی ہاتھ کر لیں، سنیں یہ وہ لوگ ہیں جو توحید کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو موحد کہلانے والے۔ جی قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ تو آ گیا ہے، ید، جس کا معنی ہاتھ بنتا ہے، لیکن اگر ہم ید کا معنی ہاتھ کریں تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کا ایک ہاتھ اس طرف ہے، ایک اس طرف ہے، پھر انگلیاں ماننی پڑے گی، پھر ان کی کارکردگی ماننی پڑے گی۔ خام خواہ جزاک اللہ، خام خواہ۔ لہذا جب دماغ نے کام نہ کیا تو پھر ید کا معنی کیا کر دیا؟ قبضہ قدرت۔ کیا کر دیا؟ اب جہاں کہیں دیکھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، حتیٰ کہ ان حضرات نے بخاری کی، مسلم کی، ابو داؤد کی، نسائی کی ان حدیثوں کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، اور جہاں کہیں بھی یہ لفظ آئے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو یہ ظالم ترجمے میں تحریف کرتے ہوئے کہیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت اللہ کی ایک نشانی، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، قدرت اللہ کی ایک صفت ہے، اور ید بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔ جب ید کا معنی قدرت کرو گے تو پھر ایک اللہ کی صفت کا انکار ہو گیا، ایک صفت کا انکار، اور جو اللہ کی ایک صفت کا منکر ہے وہ اللہ کی پوری صفتوں کا منکر ہے۔
جو پوری صفتوں کا منکر ہے وہ پوری توحید کا منکر ہے، جو توحید کا منکر ہے وہ پورے دین کا منکر ہے۔ دین کو کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے؟ آپ غور کیا کریں، ان کی تقریریں سنیں، ان کی تحریریں پڑھیں۔ اور یہاں میرے چند دوست بیٹھے ہیں جن کا مسلسل میں ساتھ رابطہ ہے۔ جو بات میں نے کہی ہے، اگر اس کے برعکس اگر آپ کو کہیں ملے کہ نہیں جی وہ قبضہ قدرت مانا نہیں کرتے بلکہ ہاتھ ہی کرتے ہیں، مجھے بتائیں اور مجھے پھانسی لگا۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں۔ اس شخص نے کہا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید ولا ھذا ولا انقص منہ، بس جو عمل آپ نے بتائے ہیں یہی کروں گا، نہ ان میں اضافہ کروں گا نہ ان میں کمی کروں گا۔ یہ ہے دین جس میں کمی بھی صحیح نہیں ہے اور زیادتی بھی۔ حضرات، آپ کا مولوی، آج کا گدی نشین، وقت کا امام یا فقیہ یا محدث کون ہوتا ہے کمی کرنے والا یا زیادتی کرنے والا؟ یہ حق تو اللہ نے صحابہ کو بھی نہیں دیا۔ وہ مشہور حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، آپ نے نہیں پڑھی، آپ نے نہیں سنی؟ جو 3 آدمی سید عائشہ کے پاس گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، اور سید عائشہ سے نبی علیہ السلام کے اعمال پوچھے، اور کھڑے کھڑے تینوں نے کہا آج کے بعد میں پوری رات جب تک زندہ رہوں گا پوری رات تہجد پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ پڑھیے نا حدیث، سنیے نا۔ ایک نے کہا جب تک زندہ رہوں گا روزے رکھوں گا، سنائے نا۔ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ وہ چلے گئے تھے نا، پیغمبر سید عائشہ کے پاس آئے، سید عائشہ نے بتایا 3 آدمی آئے تھے، آپ کی رات کی عبادت کے حوالے پوچھتے رہے، پھر انہوں نے آپ کی عبادت پہ یوں تبصرہ کیا کہ اللہ کے نبی تو وہ شخص ہیں جن کے کھاتے میں گناہ نام کی کوئی چیز نہیں، ہم تو گنہگار ہیں۔ جب اللہ کے نبی اتنا ہی باتیں کرتے ہیں ہمیں تو اس سے بڑھ کے کرنی چاہیے۔ یہ اخلاص تھا۔ یہ کیا تھا؟ اخلاص تھا۔ اور میں نے کیا کہا؟ کسی شخص کا اخلاص دین۔ آج بزرگوں کے اخلاص کو دین بنانے والوں، بزرگوں کے جذبات کو دین سمجھنے والوں، نہیں، کوئی بھی ہو، اس کے جذبات کو، اس کے اخلاص کو شریعت کے آگے پیش کیا جائے گا۔ اور شریعت اللہ کی وحی کا نام ہے، اور اللہ کی وحی میں 2 چیزیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ قرآن بھی اللہ کی وحی اور حدیث بھی اللہ کی وحی۔ فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ کی وحی بھی ہے، اللہ کی کلام بھی ہے، اور حدیث اللہ کی وحی ہے، کلام محمد رسول اللہ کی۔ حضرات، ان دونوں میں فرق یہ ہے، قرآن اسلام کی تھیوری ہے۔ او نوجوانوں، او میڈیکل سے تعلق رکھنے والوں، قرآن اسلام کی تھیوری ہے اور حدیث اس کا پریکٹیکل ہے۔ خالی تھیوری سے کام چلتا ہے؟ بھلے MBBS کر لو، جب تک ہاؤس جاب نہیں کرو گے ایک مریض کا بھی علاج نہیں کر سکتے۔ کسی ذہین بچے کو گاڑی کے پورے فنکشن بتا دو، یہ فرسٹ گیئر، یہ سیکنڈ، یہ تھرڈ، یہ ریورس، یہ کلچ، یہ پیچھے، یہ آگے، وہ سنا، پاس ہو گیا، ہاتھ چابی، اب چل پڑا۔ تھیوری کا حافظ ہے، چابی دو گے کیا ہوگا؟
اس کا کبارہ، گاڑی کا کبارہ جہاں لگے گی اس کا بھی۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں خالی تھیوری کو دین مکمل سمجھتے ہیں، حدیث کو نکال دیا۔ کچھ لوگوں نے اور اضافے کر دیے۔ نہیں، یہ دو چیزیں، قرآن کریم اسلام کی تھیوری، حدیث اس کا پریکٹیکل۔ قرآن کریم نظری علم، کیا؟ نظری علم، حدیث عملی علم، بس ختم، کوئی کمی نہیں، کوئی اضافہ نہیں۔ جی وہ تو یہ کہہ کے چلے گئے، میرے پیغمبر نے بس سانس نہیں لیا پیچھے چل پڑے۔ صحیح مسلم کی حدیث پڑھی ہے نا، وہ قریبی تھے، تینوں مل گئے۔ آپ نے پوچھا انتم الذین قلتم کذا و کذا، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں، حدیث دیکھنا آسان ہے آج کل۔ انتم الذین قلتم کذا و کذا، اور میرے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ باتیں تم کہہ کے آئے ہو؟ جی ہاں ہم نے کہی، اور کہنے کی وجہ یہ ہے، آپ ہمیں سنو، واللہ انی لاخشاکم للہ، اللہ کی قسم تم متقی بننا چاہتے ہو نا، اللہ سے ڈرنا چاہتے ہو، سن لو اللہ کی قسم زمین کی پشت پہ محمد سے بڑھ کے کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ میں رات کے ایک حصے میں سوتا بھی ہوں اور ایک حصے میں اٹھ کے عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، منگل بدھ نہیں رکھتا۔ جمعرات کا رکھتا ہوں، جمعہ ہفتہ اتوار کا نہیں رکھتا۔ ایام البیض کے رکھتا ہوں، باقی دنوں میں نہیں رکھتا۔ میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ اور آخر میں ایک خطرناک جملہ آپ نے فرمایا، کیونکہ دو آدمی نے جو اعتراف کیا تھا وہ زیادتی کا تھا، اور ایک آدمی نے جو اعتراف کیا تھا وہ کمی کا تھا۔ ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا، یہ زیادتی تھی دین میں، یہ دین میں زیادتی تھی۔ ایک نے کہا پوری زندگی روزے رکھوں گا، یہ اسلام میں زیادتی تھی۔ ایک نے کہا میں شادیاں نہیں کروں گا، یہ اسلام میں کمی تھی۔ کیا تھی؟ تینوں صحابی تھے، تینوں میں جذبہ تھا، تینوں میں اخلاص تھا۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کے جذبے میں، اخلاص میں شک کر سکتے ہو؟ سن لو، جو کسی صحابی کے اخلاص میں، نیت میں شک کرے گا وہ دین سے خارج ہے۔ یہ تینوں صحابی ہیں، دو نے اضافہ، نیت صاف تھی، ایک نے کمی، نیت صاف تھی۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ او لوگو، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا، کیا کرے گا؟ اعراض، یہاں اکثریت پڑھ لکھ لوگوں کی ہے، اردو کی کتابوں کے تو آپ بادشاہ ہوں گے۔ لفظ اخلاص کو ڈکشنری میں دیکھیں، اخلاص نہیں، اعراض۔ جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اعراض کیا، انکار کیا نہیں، اعراض کیا۔ اعراض کا معنی ہوتا ہے جو میری سنت سے آگے نکلا یا پیچھے رہ گیا، آگے نکل گیا یا پیچھے رہ گیا، یہ اعراض ہے۔ فرمایا جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ حضرات، دو حصے بھی مکمل نہ ہو سکے اور وقت پورا ہونے لگا، آخری تیسرا حصہ خالی وہ حصہ سنا دیتا ہوں، خالی حصہ۔ وقت کی پابندی بھی اسلام کا حصہ ہے، پابندی وقت بہت ضروری ہے۔
جب اس نے کہا جو باتیں آپ نے بتائی ہیں میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اور یہ کہہ کر وہ چل پڑا، یہ کہہ کر وہ چل پڑا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی علیہ السلام نے مجلس کو کہا جو صحابہ کرام بیٹھے تھے، فرمایا لوگو من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، تم میں سے کسی نے زمین کی پشت پر اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ یہ خالص منہج کا اعتراف کر کے جا رہا ہے، میرے پیغمبر بشارت دے رہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی جو آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیر پا سلامت رکھے۔ اللہ ہم سب کو اسلام والی زندگی اور ایمان و اسلام والی موت نصیب فرمائے۔ سیدھی بات ہے، میں کافی آپ کو معلوم ہے کافی عرصے سے مریض ہوں اور میں یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن میرے بعض دوستوں نے مجھے بار بار کہا کہ وہاں کے ساتھی بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور حقیقت یہ انہی دعاؤں کی برکات ہیں کہ ایک وقت تھا آج سے 3 سال پہلے میں پڑا ہوا تھا، 2 آدمی مجھے اٹھاتے، آج الحمدللہ ایک آدمی کے ہاتھ کے سہارے سے الحمدللہ میں چل کے آ بھی جاتا ہوں جا بھی جاتا ہوں۔ اللہ مزید مجھے صحت دے۔ آپ دعا فرمائیں، اے اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی دینی بہنیں دنیا سے چلے گئے، اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین والد والدہ بہن بھائی دوست احباب جو بھی اسلام پر فوت ہو گئے ہیں، اے اللہ ان سے راضی ہو جا، ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، جنت کے باغیچے بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں، گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں، کسی بھی بیماری میں سب کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، رزق حلال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ محبت اور اتفاق والی زندگی نصیب فرما، آپس میں نفرتوں سے عداوتوں سے ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ عالمی سطح پر مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ جو تیرے دین کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں ان کو تہس نہس کر دے۔ اے اللہ اسلام کا غلبہ فرما دے، اے اللہ اسلام کو غالب فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اقول قولی ھذا واخر الحمد للہ۔